بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت اور مقدس نام سے ایک مرتبہ پھر روشن صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، اس کے رسول مکرم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور آج کلاس میں مضمون اسلامیات کے درس نمبر 6 میں، جو کہ جماعت نہم دہم کا ہے، اور اس میں سبق قرآن پاک، یعنی ہم ریویژن پیریڈ میں موضوعاتی مطالعے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موضوعاتی مطالعے کے اندر جو سوالات اور جوابات ہوتے ہیں وہ قدرے ڈیٹیل کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ قدرے تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے موضوعاتی مطالعہ کہا جاتا ہے، کہ جس کا انسان طویل طریقے سے ڈسٹرکشن طریقے سے اس کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس کا جو آنسر ہوتا ہے وہ کم از کم 2 پیج پر ہونا چاہیے۔ تو آج ہم قرآن پاک کا معنی مفہوم، قرآن پاک کی تعریف، قرآن پاک کب اور کیسے نازل ہوا، اس بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شریک سبق رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا معنی اور مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آج میں نے بات کرنی ہے کہ قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کی زبان کیا ہے، قرآن کا زمانہ نزول کیا ہے، قرآن کا مقام نزول کیا ہے، قرآن پاک کی اہم معلومات کیا ہیں، قرآن پاک کے پارے، صورتیں، آیات، رکوع، پہلی اور آخری صورت، قرآن کی منزلیں وغیرہ وغیرہ، اس پر ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، کوشچن یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تعارف انٹروڈکشن کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے انٹروڈکشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے، قرآن پاک کی جتنی بھی بنیادی اور بیسک معلومات ہیں وہ آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنی ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، بعض بچے قرآن پاک کے تعارف میں قرآن پاک کے فضائل لکھ بیٹھتے ہیں، بعض بچے قرآن پاک کے تعارف میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے آپ۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے بار بار آپ سے یہ کہا ہے کہ اسلامیات کے اندر، اردو کے اندر آپ اپنے طرف سے لکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی نوٹ سے ہو، کسی بھی بک سے ہو، میرا لکھوایا ہوا ہو، کہیں اور سے پڑھا ہوا ہو، ٹیوشن سے پڑھ کر آیا ہوں، لیکن جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ جو کچھ پوچھا گیا ہے اس کے مطابق آپ کا جواب ہونا چاہیے، تو آپ کو نمبر ملیں گے۔ اگر آپ نے 2 3 4 صفحے لکھ دیے اور غیر متعلقہ آپ نے بحث کی ہے، جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ آپ نے لکھی نہیں ہیں، اور ایکسٹراز لکھ دی ہیں آپ نے، بہت زیادہ اضافی چیزیں لکھتی ہیں آپ نے، تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو یہ چیز آپ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کو سمجھنا ہے، سوال کے مطابق جواب دینا ہے۔ جواب 4 لائن کا بھی ہو سکتا ہے، جواب 8 لائن کا بھی ہو سکتا ہے، اور جواب 2 لائن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال کے مطابق آنسر ہونا چاہیے۔ بعض بچے تو اس چیز کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، اور بعض بچے اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ سوال کے مطابق جواب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن پاک کا اگر تعارف پوچھا گیا ہے تو تعارف کے اندر آپ نے بیسک بنیادی آپ نے معلومات دینی ہوں گی، اور وہی لکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے قرآن کا معنی اور مفہوم۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 لفظ سے بنا ہے، یا تو قرآن کا لفظ قرآن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ چونکہ قرآن پاک کی آیتیں اور قرآن پاک کی صورتیں آپس میں جمع ہیں، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کی تعریف نہیں بیان کر رہا میں، قرآن کی تعریف بعد میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، قرآن کا لفظ کس لفظ سے بنا ہے۔ جی، تو قرآن کا لفظ قرآن، قاف رے حمزہ قرآن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ چونکہ قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہیں، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ یا قرآن کا لفظ قراءت سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ اس معنی کے اعتبار سے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ
قرآن کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، ہر زبان میں کتابیں ہیں، ہر ملک میں کتابیں ہیں، ہر قوم میں کتابیں ہیں، لیکن جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز حاصل ہے وہ آپ کی اور ہماری قرآن مجید کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی اب ہم جاتے ہیں قرآن کی تعریف کی طرف کہ قرآن کی تعریف کیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو عربی زبان میں نازل ہوا، اور قرآن پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور جس کا اختتام سورۃ الناس پر ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آپ کے سامنے تعریف بیان کر دی، آپ کے سامنے قرآن کی تعریف بیان کر دی۔ تعریف کہتے ہیں ڈیفینیشن کو۔ جی، قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن کی زبان عربی ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ بھی قرآن ہے، قرآن کا جو اصل معنی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا وہ معنی مفہوم کہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، جس پر 1400 سال کے مسلمان عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اگر آج کا کوئی روشن خیال، کوئی متجدد، کوئی لبرل، جی کوئی اپنے آپ تئیں بہت زیادہ پڑھا لکھا کہے کہ قرآن کا اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہے، یہ تفسیر ہے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم کس کو مانیں گے؟ ہم اس کو مانیں گے کہ جس کو 1400 سال سے مسلمان جس لفظ کا جو معنی اور مفہوم بیان کرتے چلے آئے ہیں اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، ہم اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اگر قرآن کا معنی مسلمانوں سے، جمہور مسلمانوں سے ہٹ کر بیان کرتا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور قرآن اور معنی میں کسی طور پر تبدیلی، تحریف، چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کی حفاظت اللہ پاک فرماتا ہے، اپنے علماء اکرام کے ذریعے فرماتا ہے۔ اس کے اندر کوئی چور راستے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کے رب کا فرمان ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، دور اول سے لے کر آج تک لوگ کوششیں کرتے آ رہے ہیں، کوششیں کرتے رہیں گے، اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ قرآن کا زمانہ نزول، قرآن پاک حضور علیہ السلام پر کب نازل ہوا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، 63 ایئر۔ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف تھے۔ اس وقت قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی جو کہ سورۃ العلق پر مشتمل تھی، اور سورۃ العلق قرآن مجید کی زمانہ نزول وحی کے اعتبار سے پہلی صورت ہے جس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہوں، یہیں سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت سورۃ العلق ہے اور آخری صورت سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ نزول کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا، پہلے کیا نازل ہوا، بعد میں کیا نازل ہوا، اور اس اعتبار سے قرآن کی پہلی صورت سورۃ العلق اور آخری صورت سورۃ النصر ہے۔ جبکہ قرآن کی جو ترتیب توقیفی ہے کہ جس ترتیب کے مطابق قرآن کو لکھا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق قرآن پاک کو جس طریقے سے جمع کیا گیا، جس طریقے سے لکھا گیا، اس لکھائی کے مطابق، اس مصحف کے مطابق قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور آخری سورت ہے سورۃ الناس۔ زمانہ نزول کی بات ہو گئی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا مقام نزول کیا ہے، یعنی قرآن پاک کہاں کہاں نازل ہوا۔ قرآن پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، قرآن پاک غزوہ بدر میں نازل ہوا، قرآن پاک مسجد نبوی میں نازل ہوا، قرآن پاک مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ یہ وہ خاص مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن نازل ہوا۔ اب چلتے ہیں قرآن کی اہم معلومات کی طرف کہ قرآن پاک کی معنی مفہوم بتا دیا، قرآن کی تعریف بتا دی، قرآن کی زبان بتا دی، قرآن کا زمانہ نزول بتا دیا، قرآن کا مقام نزول بتا دیا، قرآن کی پہلی وحی بتا دی آپ کو، قرآن کی آخری وحی بتا دی آپ کو، قرآن مجید کا کتنے عرصے میں نازل ہوا یہ آپ کو بتا دیا، تقریباً 23 سال 23 ایئر۔ جی علماء اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ تقریباً 22 سال 6 مہینے اور 20 دن، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 4 ماہ 10 دن ہے، بعض کہتے ہیں کہ 6 ماہ 20 دن ہے، بعض کہتے ہیں 22 دن ہے، بہرحال تو تقریباً، ٹھیک ہے جی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن پاک کس طریقے سے نازل ہوا؟ قرآن مجید ڈائریکٹ نازل ہوا یا قرآن مجید انڈائریکٹ نازل ہوا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، مقرب ترین فرشتے کہلاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر گئے، اس مقرب ترین فرشتے کا نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ ان کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ قرآن کے پارے 30 ہیں، 30 ہیں۔ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ قرآن کی سورتیں 114 ہیں، 114 ہیں۔ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ قرآن کی آیتیں 6236 ہیں۔ قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ قرآن کے رکوع ہیں 558۔ قرآن کی پہلی اور آخری سورت نزول کے اعتبار سے سورۃ العلق اور آخری سورت سورۃ النصر۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی منزلیں۔ قرآن کی منزلیں 7 ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ اور 7 منزلیں کیوں ہیں؟ 7 منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی ایک منزل ایک دن میں پڑھی جائے تو قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے مسلمان پر کہ کم از کم 7 دنوں میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے اس کے لیے ایک لفظ مقرر کیا جس کا معنی ہوتا ہے فمی بشوقن، جس کا معنی ہوتا ہے میرے منہ کا شوق۔ آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، یعنی قرآن پاک کو 7 دنوں میں پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے پہلے دن کتنا پڑھنا چاہیے، دوسرے دن کتنا پڑھنا چاہیے، 7ویں دن کتنا پڑھنا چاہیے، کہاں سے کہاں تک پڑھنا چاہیے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لفظ ہے فمی بشوقن، جس کا معنی ہوتا ہے میرے منہ کا شوق، اور منہ کا شوق کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن کے فضائل میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا، آج میں قرآن کی صرف ڈیفینیشن، قرآن کا تعارف بتا رہا ہوں۔ فمی بشوقن، فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد سورہ مائدہ، یا سے مراد سورہ یونس، با سے مراد سورہ بنی اسرائیل، شین سے مراد سورۃ الشعراء، واو سے مراد سورہ والصافات، اور قاف سے مراد سورہ قاف۔ تو فاتحہ سے لے کر فاتحہ، البقرہ، آل عمران اور سورۃ النساء، یہ پوری کی پوری پہلے دن پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے دن کہاں سے پڑھنی چاہیے؟ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ سے لے کر سورہ یونس تک۔ تو یہ 7 منزلیں ہیں اور 7 دنوں میں پڑھنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن کا تعارف آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا آپ کا حق ہے، بتانا میرا فرض ہے۔ اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔